السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بہت اہم اور ضروری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آج یہ عمومی ماحول بن چکا ہے کہ لوگ علماء اکرام کی بہت زیادہ ناقدری کر رہے ہیں، علماء اکرام کی توہین کر رہے ہیں، علماء اکرام کو برا بلا کہہ رہے ہیں اور علماء اکرام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ تبلیغی احباب کی طرف سے علماء اکرام کی بہت زیادہ ناقدری اور توہین کی جا رہی ہے۔ 2 نمبر پہ ہیں سیاسی حضرات، وہ حضرات جو کسی سیاسی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں، راجکارن سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب علماء اکرام کچھ بات کہہ دیتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے علماء اکرام کو اپنا حریف سمجھ لیتے ہیں اور علماء اکرام کی دشمنی کو پال لیتے ہیں۔ بہرحال آج ایک عمومی ماحول بن چکا ہے کہ علماء اکرام کی توہین کرنا، علماء اکرام سے دشمنی پالنا ایک عام رواج بن چکا ہے، پھر چاہے وہ تبلیغی حضرات ہوں یا پھر مسجد کے ٹرسٹیان اور ذمہ دار ہوں یا پھر سیاسی حضرات ہوں۔ ہر کسی کو اگر دکھ ہے، ہر کسی کو اگر چھڑ ہے تو وہ صرف علماء اکرام سے ہے۔ حالانکہ انہی علماء اکرام کے پیچھے وہ نماز پڑھتے ہیں، انہی علماء اکرام کے بتائے ہوئے مسائل کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں، انہی علماء اکرام کو وہ اپنے جنازہ پڑھانے کے لیے، اپنے جنازے پڑھانے کے لیے آگے کرتے ہیں، اس کے باوجود دلوں کے اندر کھوٹ رکھتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ علماء اکرام بس امامت کرتے رہیں، یا مکتب پڑھا رہے ہیں تو مکتب ہی پڑھاتے رہیں، مدرسے میں ہے تو مدرسہ ہی پڑھاتے رہیں۔ وہ اگر مسلمانوں کے ملی، قومی، سماجی معاملات کے اندر دخل انداز ہوتے ہیں تو یہ لوگ مسلمانوں کے، تو یہی مسلمان علماء اکرام کے دشمن بن جاتے ہیں۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، ہر بات کو منظر عام پر نہیں لایا جا سکتا، لیکن میں بہت درد کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ کچھ باتیں آپ کو عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ علماء اکرام سے بغض رکھنے کی، علماء اکرام کی ناقدری کرنے کی، ان سے دشمنی کرنے کی اور ان سے بغض اور عناد رکھنے کی شریعت کے اندر کیا وعید آئی ہے وہ سماعت فرمائے۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ، فقہ کے بہت بڑے امام ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب البحر الرائق میں لکھا ہے وَمَنْ أَبْغَضَ عَالِمًا مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ ظَاهِرٍ خِيفَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ۔ بڑی سخت بات لکھی ہے کہ جو بندہ بغیر کسی ظاہری سبب کے علماء اکرام سے بغض رکھتا ہے، صرف بغض رکھتا ہے، مارتا نہیں ہے، گالی نہیں دیتا ہے، پیٹھ پیچھے ان کی برائی نہیں کرتا ہے، بس دل کے اندر بغض رکھتا ہے، لکھا ہے علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ نے، خیف علیہ الکفر، ایسے شخص کا اندیشہ ہے کہ یہ کفر پر اس کا خاتمہ ہو۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم دین ہمارے ہندوستان کے گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اہانت علم اور علماء کی توہین کرنا کفر ہے، علماء کی توہین کرنا اور علم کی توہین کرنا یہ کفر ہے، کفر۔ آگے مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو علماء اکرام کی حقارت کرتا ہے اس کی قبر کھود کر دیکھنا، اس کا منہ قبر سے پھیر دیا جاتا ہے۔ بہت بڑے عالم دین ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ علماء اکرام سے بغض رکھتا تھا، علماء اکرام کی توہین کرتا تھا، مرنے کے بعد جب اس کو گاڑ دو، اب قبر کھود کر دیکھو اس کا منہ قبلے سے پھر گیا ہوگا۔ یعنی کہ قبر میں اس کا عذاب یہ ہے جس طرح سے ہم میت کو قبلہ رخ ہو کر لٹاتے ہیں اور قبر کے اندر اس کو دفناتے ہیں، ایسا بندہ جو علماء اکرام کی توہین اور ناقدری کر کر گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ آگے سنیے، ہمارے دعوت و تبلیغ کے بانی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ آج دعوت و تبلیغ کا کام پوری دنیا کے اندر پھیل چکا ہے، چپے چپے میں پھیل چکا ہے، لیکن افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ دعوت و تبلیغ کے اندر لوگ صرف اپنے پاپوں کو چھپانے کے لیے اور اپنی بلیک کالر کو وائٹ کرنے کے لیے شریک ہو رہے ہیں۔ آج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دعوت تبلیغ کے اندر بہت سارے احباب جڑ چکے ہیں اور ان کا مقصد ایک ہے کہ ان کا مقصد یہی ہے کہ ان کے اوپر جو بدنامی کا لیول لگا ہوا ہے وہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اصل ان کا مقصد دعوت کرنا نہیں ہے بلکہ ایک پاک اور مبارک جماعت کے ساتھ جڑنا ہے
تاکہ لوگ مجھے پاک کہیں اور مجھے بھی مبارک کہیں۔ بہرحال مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگوں نے شکایت کی کہ حضرت جو مقامی علماء ہیں وہ دعوت و تبلیغ کے کام میں ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہیں، جڑتے نہیں ہیں۔ تو حضرت نے اس پہ بہت غصہ فرمایا اور آگے جو بات فرمائی وہ عمل کرنے کے لائق ہے، سنہرے حروفوں سے لکھنے کے لائق ہے۔ آگے فرمایا، خبردار آئندہ علماء کی شکایت نہ کرنا ورنہ تمہارا ایمان پر خاتمہ نہ ہوگا۔ خبردار آئندہ علماء کی شکایت نہ کرنا ورنہ تمہارا ایمان پر خاتمہ نہ ہوگا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، خبردار آئندہ علماء کی شکایت نہ کرنا ورنہ تمہارا ایمان پر خاتمہ نہ ہوگا۔ آج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے حضرات ممبر رسول پر بیٹھ کر مجمع کے اندر، عام مجمع کے اندر علماء اکرام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، علماء اکرام کی توہین کر رہے ہیں، اپنی مجالس کے اندر، اپنے تعلیم کے حلقوں میں اور اپنے انفرادی حلقوں کے اندر علماء اکرام کی غیبتیں ہو رہی ہیں، علماء اکرام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اور یہ کرنے والے شرابی کبابی نہیں ہیں، یہ کرنے والے سود کھانے والے رشوت کھانے والے نہیں ہیں، یہ علماء کی توہین کرنے والے بے نمازی نہیں ہیں، یہ علماء کی توہین کرنے والے بے دین مسلمان نہیں ہیں جن کو دین کی سمجھ نہیں، بلکہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے دعوت و تبلیغ کے اندر چلے اور 4 مہینے لگائے ہیں اور تبلیغی چولا پہن لیا ہے اور اپنے آپ کو دائی 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 کے لقب سے ملقب کر لیا ہے۔ یہی حضرات ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر اپنی مجالس کے اندر، اپنے مشوروں کے اندر اور اپنے تعلیمی حلقوں کے اندر علماء اکرام کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرما رہے، خبردار آئندہ علماء کی شکایت نہ کرنا ورنہ تمہارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ ہم دعوت و تبلیغ میں لگ گئے، بس ہمارا بیڑا پار ہو گیا، ہمارا بیڑا پار ہو گیا، اب ہمیں نہ قبر کا عذاب چھو سکتا ہے نہ جہنم کا عذاب چھو سکتا ہے، اس لیے کہ ہم بڑا مبارک کام کر رہے ہیں۔ جی ہاں، بے شک دعوت و تبلیغ کا کام بڑا مبارک کام ہے، لیکن اس مبارک کام کے آڑ میں جو تبلیغی احباب سیاست کر رہے ہیں، جو راجکارن کر رہے ہیں اور صرف اپنے مطلب کے علماء کو لے رہے ہیں، انہی کو آگے کر رہے ہیں، انہی کے آگے جھک رہے ہیں، انہی کی تعظیم کر رہے ہیں، انہی کی جی حضوری کر رہے ہیں، انہی کو اپنے معاملات میں آگے بڑھا رہے ہیں، شادی بیاہ میں انہی کو دعوتیں دے رہے ہیں، انہی کا اکرام کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جن علماء نے تبلیغ کے اندر وقت نہیں لگایا وہ علماء ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں۔ اس طرح کے خیالات اور اس طرح کے نظریات رکھنے والے تبلیغی احباب کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، ان کو سمجھ لینا چاہیے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بات فرما رہے ہیں، شکایت یہ کی گئی تھی کہ مقامی علماء کام میں نہیں جڑتے، بس اتنی شکایت کی گئی تھی، کوئی سامنے والوں نے کسی عالم کو گالی نہیں دی تھی، کسی عالم کی غیبت نہیں کی تھی، صرف کام میں نہ جڑنے کی شکایت کی تھی۔ اس پر فرمایا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ خبردار علماء کی شکایت نہ کرنا ورنہ تمہارا ایمان پر خاتمہ نہ ہوگا۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے۔ بہرحال وہ لوگ جو دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، عام مسلمان ہیں، بے نمازی ہیں، بے دین ہے، جمعہ کے علاوہ ان کو نماز کرنے کی اور سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، ایسے لوگ بھی علماء مخالف بن چکے ہیں۔ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ علماء آگے بڑھے۔ علماء اگر سیاست میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، قومی ملی سماجی کاموں کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ لوگ سازشیں کرتے ہیں اور علماء اکرام کے پیر کھینچتے ہیں، ان کی پیٹھ پیچھے مشورے کرتے ہیں، عوام کو ان سے بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی خبری کرتے ہیں اور ان کی مخبری کرتے ہیں، اور پولیس اسٹیشن تک اور دیگر محکمات تک علماء اکرام ان کی یہ خبریں پہنچاتے ہیں، ان کی ٹپ دیتے ہیں، منافقوں والا کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی خوب ڈرنا چاہیے، خوب ڈرنا چاہیے۔ ایک تو آپ ایمان و اعمال پر نہیں ہو، ایک تو آپ اسلام کے ارکان آپ کی زندگی میں نہیں، نبی کی سنتیں آپ کی زندگی میں نہیں، اور صرف دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے اور صاحب کی واہوائی حاصل کرنے کے لیے اور چند روپیوں کے لیے تم علماء اکرام کی مخبری کرتے ہو، علماء اکرام کے خلاف ڈپارٹمنٹ کو باتیں بتاتے ہو اور علماء اکرام کو خصی کرنے کی سازشیں کر لیتے ہو۔ اس سے تم کو کیا ملنے والا؟ کیا ملنے والا؟ واہوائی مل جائیں گی۔ تم ٹیپر ہو، ایک بات یاد رکھو، تم دلال ہو قوم کے، تم ٹیپر ہو قوم کے،
اور ٹیپر اور دلال کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ جب تک سامنے والا اس سے کام نکال لیتا ہے وہی تک اس کی عزت ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی عزت کوڑی کی نہیں ہوتی ہے۔ ایک دن کوئی تمہاری ٹپ دے گا، اور یہی جن کو تم نے اپنا خدا مان رکھا ہے، جن کے لیے تم مخبری کرتے ہو، کوئی تمہاری ٹپ دے دے گا اور تمہاری کسی غلطی کے اوپر یہی ڈپارٹمنٹ والے اور یہی پولیس والے جن کو تم نے خدا مان رکھا ہے، یہ لوگ تم کو اٹھا کے اندر ڈال دیں گے۔ اس لیے اللہ کے لیے بچو۔ قوم کے اوپر کیا حالات ہے، مسلمانوں کے اوپر کیا حالات ہے، بڑے بڑے علماء اکابر کہہ رہے ہیں ایک ہو جاؤ، فرقہ پرستی چھوڑ دو، مسلکی تعصب چھوڑ دو، ایک ہو جاؤ، ایک ملت ایک امت بن کر کام کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پھر پاور میں لائیں گے۔ آج وہی رونا ہے، ہم پاور میں نہیں ہیں، پاور میں ہوتے تو یہ کر دیتے، پاور میں ہوتے تو وہ کر دیتے۔ اللہ نے پاور دیا تھا۔ 800 سال مسلمانوں نے اس خطے کے اوپر، اس ہندوستان کے اوپر حکومت کی۔ 800 سال اپنے آپ کو مغلوں کا پروج مانتے ہو نا، یہ تمہارے ہی اسلاف تھے۔ ان کو 800 سال تک اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تھی، یہ ہندوستان کے اوپر راج کرتے تھے۔ کیا کیا انہوں نے؟ تمہارے پاس یہ پاور آ جائے گا، تم کیا کرو گے؟ تم کیا کرو گے؟ کیا تم اللہ کے حکم کا نافذ کرو گے؟ ہاں، جنہوں نے اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کی فکر کی، اللہ نے ان کے قدموں کو جمایا ہے۔ تم کیا جانو اللہ کیا چاہتا ہے؟ تم کیا جانو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اور تم کیا جانو حکومت اور حکمراں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں؟ آپ کو حکمرانی چاہیے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حکمرانی اپنے بدن کے اوپر نافذ کر کے بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا کلمہ اپنے بدن کے اوپر نافذ کر کے بتاؤ۔ اللہ کے کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر نماز ہو، تمہاری زبان کے اوپر سچائی ہو، تمہارے دل کے اندر قوم کے لیے ہمدردی ہو، تمہارے چہرے کے اوپر سنت داڑھی ہو، اور یہ تمہارا چہرہ تمہارے ان دنیاوی خداؤں کے سامنے نہیں بلکہ اس ایک اللہ کے سامنے جھکے۔ اس طرح کے اپنے آپ کو اس طرح بنا لو، تب مانا جائے گا کہ ہاں، کہ تم نے اپنے آپ کے اوپر اللہ کے حکموں کو لاگو کیا ہے۔ ہم خود ہی اپنے اللہ کے حکموں کو، نبی کی سنتوں کو خود کی جان کے اوپر اور خود کے وجود کے اوپر ہم نافذ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہم کیا زمین کے اندر اللہ کے حکمرانی کو قائم کریں گے، اللہ کے کلمے کو قائم کریں گے؟ بہرحال باتیں بہت ہیں، سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آج کے زمانے میں، کہ آج ملک کے حالات کے پیش نظر سارے علماء اکرام میدان میں آ چکے ہیں۔ عوام کا کام ہے، تبلیغی احباب کا کام ہے کہ علماء اکرام کے شانہ بشانہ چلنا۔ اگر کچھ بول نہیں سکتے تو جو بول رہا ہے ان کی آواز بنو۔ اگر تم لکھ نہیں سکتے تو جو لکھ رہا ہے اس کا قلم اور کاپی بن جاؤ۔ جو تمہارے حق کے لیے آواز اٹھا رہا ہے اس کی مدد کرو، اس کے راہ میں روڑے نہ اٹکاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کے مستقبل کو بحال کر دے، اور ہندوستان کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ جان کی، مال کی، عزت کی اور آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے وہ علماء جو ہندوستان کے مسلمانوں کی رہبری کر رہے ہیں اور ہر اعتبار سے مسلمانوں کی حفاظت اور سیکورٹی کے لیے تن من دھن کے ساتھ قربانی لگانے کے لیے میدان میں آ چکے ہیں، ایسے علماء اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ تا دیر تک ان کو عمر دراز عطا فرمائے، اور تا دیر تک ان کا سایہ اور ان کی فکریں ہمارے سر کے اوپر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔